بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چلیں حضرت نوح علیہ السلام کی حیات اور آپ کی زندگی کے اہم واقعات اور حادثات کیا تھے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے عظیم واقعہ طوفان نوح کا ہے۔ اس طوفان کا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ جو لوگ کشتی نوح پر سوار ہوئے انہیں نجات ملی، اور جن لوگوں نے کشتی سے دوری اختیار کی وہ سب کے سب غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا یہ عظیم واقعہ کس طریقے سے رونما ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو نفرین کی خدا سے عذاب کی درخواست کی، اللہ نے کہا پہلے کشتی بنائیں آپ۔ جب کشتی بنا لی تو اس کے بعد پھر طوفان آیا۔ جب طوفان آیا اور سارا ماجرا تفصیل کے ساتھ آئے گا، پھر طوفان کس طریقے سے تھما اور کس طریقے سے پانی ابلنا برسنا بند ہوا، کشتی کس طریقے سے کہاں رکی، اور پھر وہ کتنے لوگ تھے، کون سے لوگ تھے جنہیں نجات ملی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کا سرنوشت ساز حادثہ، وہ حادثے کہ جو قابل توجہ ہیں، وہ حادثے کہ جنہوں نے تاریخ بدل دی، وہ حادثے جو نتیجہ بخش تھے۔ اساسی ترین رخداد زندگی حضرت نوح علیہ السلام طوفانی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی اور اساسی واقعہ وہ طوفان ہے کہ جو دامنگیر کافران و معاندان قوم نوح گردید، کہ جو قوم نوح کے کفر اختیار کرنے والے اور حضرت نوح علیہ السلام سے مخالفت کرنے والے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کو جس طوفان نے اپنی گرفت میں لیا، ان حادثے کی نقطۂ عطف در تاریخ زندگی حضرت نوح علیہ السلامی باشد کہ چند رویداد دیگر قابل تفکیک کی بترتیب آنہا میں پردازیں۔ کہہ رہے کہ یہ حادثہ جو طوفان والا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک نقطۂ عاطفی ہے کہ جس واقعے کو دوسرے اور واقعات سے جدا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ترتیب کے ساتھ اس حادثے کو بیان کریں گے۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نفرین جانتے ہیں کہ نفرین کیا چیز ہوتی ہے؟ نفرین یعنی بد دعا، نفرین یعنی ساختن کشتی، کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے لیے بد دعا کی ہے، پھر کشتی کا بنانے کا جو حکم آیا، کیسے کشتی بنی ہے یہ پورا واقعہ، اس کے بعد کس طریقے سے طوفان نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہے، پھر یہ 3 کے بعد 4 اسی کے نیچے ہے، خدا کی طرف سے طوفان کے ختم ہونے کا حکم کیسے آیا ہے، کشتی کیسے ٹھہری ہے، اور نجات پانے والے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز نفرین نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو کس طریقے سے بد دعا دی ہے، اس کا تذکرہ۔ لجاجت و عناد قوم نوح علیہ السلام از حد فزون گشت، از یک سو خداوند نوح علیہ السلام را آگاہ کرد کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون۔ دوسری طرف
اسوء دیگر کافران سرکش با سرسختی فرا رسیدن وعده نوح در مورد عذاب الهی را درخواست می کردند. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے مہربان ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، دل سوز ہوتے ہیں. ان کی نجات کی، ان کی ہدایت کی فکر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے ہمدرد اور ان کے لیے دلسوز اور مہربان تھے تو یوں ہی ان کے لیے عذاب کا مطالبہ تو خدا سے کریں گے نہیں. پہلے ہر طریقے سے ان کی ہدایت اور ان کی نجات کی کوشش کرتے تھے، انہیں دعوت حق دیتے تھے، الگ الگ راستے سے، الگ الگ طریقے سے انہیں راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی جاتی تھی. لیکن جب تبلیغ کے سارے وسائل ناکام ہو جاتے تھے، جب مایوس اور نا امید ہو جاتے تھے کہ اب یہ قوم کسی بھی طریقے سے راہ ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، یہ ایسے ہی سرکشی اور طغیان کرتے رہیں گے، یہ ایسے حکم پروردگار کی مخالفت کرتے رہیں گے، یہ ایسے ہی میری دعوت کو ٹھکراتے رہیں گے. تو پھر آخری حربہ ہوتا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. کہتے پروردگار میں اب سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کر. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے لیے جو نفرین کی، اس کی دو وجہ. ایک وجہ یہ کہ خود اللہ نے اطمینان دلا دیا تھا کہ نوح اب تمہاری دعوت کا کوئی اثر ان کے اوپر ہونے والا نہیں ہے، جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، اب اپنے آپ کو مزید زحمت میں نہ ڈالیں. تو ایک طرف تو یہ کہ اللہ نے یہ اطلاع دے دی، یہ خبر دے دی نوح علیہ السلام کو کہ اب تمہاری قوم سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. تو خدا کی جانب سے یہ اطلاع اور یہ خبر پا کر کے ظاہر سی بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اندر کیا ہے، قوم کے ایمان کے حوالے سے نا امیدی تو پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ. دوسری طرف خود قوم والے باقاعدہ طور پہ کہتے تھے کہ بھائی آپ اگر سچے نبی ہیں، ہم اگر آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، ہم اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے لیے عذاب کا مطالبہ کیجیے. تو خدا کی طرف سے عذاب آئے اور ہمیں ہلاک کر دے. یہ دونوں باتیں تھیں. تو ایک طرف اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اب ایمان لانے والے نہیں، دوسری طرف قوم بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے عذاب کا مطالبہ کیجیے. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے لیے بد دعا اور نفرین کی ہے. وَإِلَّا انبیاء یوں ہی ابتدائی کار میں یا وسط کار میں کسی کے لیے نفرین نہیں کرتے، عذاب کا مطالبہ نہیں کرتے. جب اس بات کی امید ختم ہو جاتی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسے ہی سرکشی کرتے رہیں گے، ایسے ہی لجاجت اور ہردرمی سے پیش آتے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں، تب نا امیدی کے بعد ہی عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ان کے سلسلے میں یہ دونوں باتیں ہیں. ایک طرف اللہ نے بتا دیا کہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب اب یہ اطلاع ملتی اب ایمان نہیں لائیں گے تو اب ان کے لیے کیا کام کرنا بھی. خدا جب کہہ رہا ہے کہ اب ایمان نہیں لانے والے ہیں تو اب خامخواہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں حق کی دعوت دے کر کے اپنے آپ کو زحمتوں میں کیوں ڈالیں. جب ایمان نہیں لائیں ختم، بات تمام ہو گئی. دوسری طرف قوم بھی کہہ رہی ہے بار بار کہ آپ ہمارے لیے جو ہے عذاب کا مطالبہ کیجیے.
ٹھیک دیکھیں لجاجت و عناد قوم نوح علیہ السلام از حد فزون گشت. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی دشمنی، ان کی لجاجت یعنی ہٹ دھرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی، انتہا کو پہنچ گئی. از یکسو خداوند نوح علیہ السلام را آگاہ کر، ایک جانب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو باخبر کیا کہ انہ لن یؤمن من قومک، کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، الا من قد آمن، مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لا چکے، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں اب وہی مومن رہیں گے، اب دوسرے ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، آپ ان کے عمل کرد سے مایوس نہ ہو، آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری ادا کر دی. اب یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا ایمان نہ لانا آپ کو کیوں پریشان کر رہا ہے، آپ کیوں دل شکستہ ہو رہے ہیں؟ تو ایک طرف اللہ نے آگاہ کر دیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، بقیہ اب ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے. دوسری جانب اسوء دیگر، دوسری جانب کافران سرکش با سرسختی فرا رسیدن بعد نوح در مورد عذاب الہی را درخواست می کرد. دوسری طرف جو سرکش اور باغی اور ہٹ در قسم کے ضدی قسم کے جو کافر تھے، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جس عذاب الہی کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس عذاب کے آنے کا مطالبہ کرنے لگے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ایمان نہیں لے آؤ گے تو اس طریقے سے اللہ کا عذاب آ جائے گا. ٹھیک ہے، جو اللہ کا عذاب آنے والا تھا آپ اپنے رب سے کہیے کہ بھیج دیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ عذاب الہی آئے، عذاب کا کیا گیا وعدہ پورا ہو، یہ بھی مطالبہ کرنے لگے. چنانچہ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ اے نوح جو کچھ بات چیت ہونی تھی، گفتگو ہونی تھی، وہ کافی حد تک ہو چکی ہے، اب مزید بات چیت سے کام آگے بڑھنے والا نہیں. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، آپ سچے ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، تو پھر جس چیز کا آپ نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس وعدے کو انجام دیجئے، اس وعدے کو پورا کیجئے. یعنی عذاب سے جو آپ ڈرا رہے تھے، کہہ رہے تھے عذاب نازل ہو جائے گا، عذاب کا وعدہ کر رہے تو آپ اس وعدے کو پورا کیجئے، یعنی عذاب طلب کیجئے. بنا برئین نوح علیہ السلام برائے نجات مومنان از تزلزل ایمان و ظلم کافران از خدا درخواست کر تا کافران را با عذاب استیصال ریشکن سازد. اب یہ ایک طرف خدا نے جو آگاہ کر دیا، دوسری طرف قوم والوں نے جو عذاب کا مطالبہ کر دیا. اب ضروری تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ نفرین کریں، اس لیے کہ اب اگر عذاب کا مطالبہ نہ کرتے تو صاحبان ایمان کا ایمان کمزور پڑ جاتا، ان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو جاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. خدا نے انہیں باخبر بھی کر دیا ہے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، دوسری طرف خود عذاب الہی کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے اپنے وعدے کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ صداقت نہیں ہے. تو صاحبان ایمان کا ایمان کمزور ہونے لگتا اگر عذاب کا مطالبہ نہ کرتے تو. دوسری طرف یہ جو سرکش کافر تھے، جو مخالف تھے، جو دشمن تھے، ان کی سرکشی بڑھ جاتی. اگر یہ سچے ہوتے تو یقیناً جس عذاب کا وعدہ کیا ہے خدا سے اس عذاب کا مطالبہ کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کہ وہ عذاب الہی کے بنا بر ان لہٰذا نوح علیہ السلام برائے نجات مومنان استزلزل ایمان، صاحبان ایمان کو ایمان کی لغزش اور ایمان کے تزلزل سے بچانے کے لیے
ظلم کافران اور کافروں کے ظلم سے بچانے کے لیے از خدا درخواست کر، خدا سے تقاضا کیا، خدا سے درخواست کی، دعا کی، تا کافران را با عذاب استیصال دیشکن سازد، تاکہ اللہ سخت عذاب کے ذریعے سے انہیں جڑ سے ختم کر دے، ایسا عذاب نازل کرے کہ کفر جڑ سے ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار آپ روئے زمین پر کسی ایک کافر کو مت چھوڑنا۔ انکا ان تذرہم، اگر آپ نے کافروں کو چھوڑ دیا تو یضل عبادک، تو یہ تیرے بندے کو بہکاتے رہیں گے، اپنے ہی جیسا کافر، اپنے ہی جیسا سرسخت اور نافرما بنانے کی کوشش کریں گے۔ برصورت در تفاسیر آورتے اند کی قوم نوح علیہ السلام آن حضرت را بے فرزندان خود نشان دادے بے عنوان فردی زورگو و بدتینت معرفی می کردن و بنا بر ان کی نئی پیمبر محترم خدا را از کودکی در دل فرزندان شان می نہادند۔ اچھی کہنے کی تفسیر میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اپنے بچوں کو لا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو دکھاتی تھی، اور دکھا کر کے بچوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرتی تھی۔ کہتے تھے یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ بندہ جو جا رہا ہے، یہ جو شخص جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بری طریقے سے اس کا تعارف کرواتے تھے، یہ ایسا ہے، جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، اس طریقے سے، تاکہ بچوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی، ان کا عناد، ان کا بغض کیا ہے پیدا ہو سکے، اور کسی بھی صورت میں بڑے ہو کر کے یہ حضرت نوح پر ایمان، ظاہر سی بات ہے ایک مرتبہ جب کسی کی بنسبت انسان کے دل میں بغض و عناد پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دل سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ در تفاسیر آورد اند، تفاسیر میں بیان ہوا ہے کہ قوم نوح ان حضرت را، کہ نوح کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو بے فرزندان خود نشان دادے، اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھاتے تھے، بعنوان فردی زورگو و بدتینت، اور ایک زورگو یعنی جو ہٹ درمی کرنے والا ہو، سمجھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں، بہت بولنے والا، زبردستی اپنی بات منوانے والا، ضدی، ہاں، تو یہ زورگو ضدی اور بدتینت کے طور پر معرفی کرواتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ بہت چاپٹر ہے، یہ بہت باتونی ہے، یہ بہت زورگو ہے، زبردستی اپنی باتیں دوسروں سے منواتا ہے، اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ نقائص ہیں، اس طریقے سے معرفی کرتے تھے۔ وہ بنا بر ان کی نہیں پیغمبر محترم خدا را اسکود کی، اور اس طریقے سے اس معرفی کے ذریعے سے خدا کے اس محترم نبی کا کینہ اور ان کی دشمنی بچپنے سے ہی بچوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی تھی۔ خدا کے اس محترم نبی کا کینہ اور ان کا حسد، ان کا بغض بچوں کے دلوں میں بچپنے سے ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ سوال: آیا نفرین حضرت نوح علیہ السلام نشانے بی صبری یا سبقت گرفتن ان حضرت از تقدیر الہی و یہ ضعفی در شخصیت یا رسالت حضرتش نیست؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے نفرین کی ہے، عذاب الہی کا جو تقاضا کیا ہے، کیا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بے صبری کی علامت نہیں ہے، یا تقدیر الہی سے آگے بڑھ جانا نہیں ہے، یا
حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کی کمزوری کی پہچان نہیں ہے. خدا سے عذاب کا طلب کرنا کس چیز کی نشانی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے لیے اللہ سے جس عذاب کا مطالبہ کیا، کیا یہ عذاب کا مطالبہ بے صبری نہیں ہے؟ صبر کرتے عذاب سے بچ گئے ہوتے، تقدیر الہی پہ چھوڑ دیتے کہ خدا جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، خدا اپنا کام کرے. خدا کو جو فیصلہ لینا ہوتا، عذاب نازل کرنا ہوتا، عذاب نازل کرتا، عذاب نازل نہ کرنا ہوتا نہ کرتا. ٹھیک ہے، تقدیر الہی پہ چھوڑ دیتا. کیا یہ رسالت کی کمزوری نہیں ہے کہ تنگ آ گئے تبلیغ کرتے کرتے، اتنے پریشان ہو گئے، اتنے عاجز آ گئے؟ یعنی ایک نبی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر اس کی قوم ایمان نہ لے آئے تو اس کے لیے عذاب کا تقاضا کر دے. یہ ایک سوال ہے. ٹھیک، سوال سمجھ میں آیا؟ اب اس سوال کا جواب اس طریقے سے دیا ہے. پاسخ کئی جواب دیے ہیں. پہلا جواب، خداوند قبلا از کفر پائیدار و شقاوت کافران خبر دادے دو، بنابر ان ممکن نیست تصور شود آن حضرت با نفرین خود فرصت ایمان آوردن را از برخی افراد گرفته است. به عبارت دیگر مشیعت الہی بر آن تعلق گرفته بود کہ با زبان حضرت نوح علیہ السلام ہلاکت کافران درخواست شود. پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اب سب کس کی چھوڑے. ہاں، اگر ابھی امید ہوتی کہ میری تبلیغ کے ذریعے سے کچھ افراد ایمان لا سکتے ہیں تو صبر کرنا معنی رکھتا تھا. یہاں پر اگر خدا نے خبر نہ دی ہوتی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو تقدیر الہی پہ چھوڑ دیا ہوتا. تقدیر الہی تو پتہ چل چکا ہے کہ اب ایمان لانے والے، خدا کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا یہ تقدیر الہی سے آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ تقدیر الہی کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک، یہ ایک بہترین جواب ہے اس کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے باخبر کر دیا تھا، اطلاع دی تھی. ابھی اوپر جو آیت گزری ہے کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. جب خدا کی طرف سے حضرت نوح کو یہ خبر مل گئی ہے، اطلاع مل گئی، تو اب اگر ان کے لیے نفرین کا اور عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ بے صبری نہیں ہے. ہاں، کسی اور کے ایمان لانے کی امید ہوتی تو صبر کرنا معنی رکھتا تھا. دوسری طرف خدا کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. تقدیر الہی اس خبر کے ذریعے سے خدا کے فیصلے کا بھی علم ہو چکا ہے، خدا کے فیصلے سے آگاہی بھی ہو چکی ہے کہ خدا نے بتا رہا ہے. خدا جانتا ہے تبھی تو بتا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا لیکن اللہ نے بتایا، خبر دے دی کہ آپ کو ایمان لانے والا نہیں ہے. گویا خدا کے فیصلے اور خدا کے تقدیر سے بھی آگاہی ہو چکی ہے. لہذا اب حضرت نوح علیہ السلام کا کافروں کے لیے ہلاکت اور ان کے لیے عذاب کا مطالبہ کرنا وجہ ہے. نہ بے صبری ہے، نہ تقدیر الہی سے آگے بڑھنا ہے، اور نہ ہی ان کی رسالت کی کمزوری ہے. زیادہ نہیں ہو گیا ٹائم؟